شاہد صاحب ملٹری پرسپیکٹو سے یہ جو ہم سنتے ہیں ہفتے میں ایک دو بار تو یہ خبر اب لگنا شروع ہو گئی ہے کہ سٹیلتھ طیارے ایران گرانا شروع ہو گیا ہے. یہ کیسے اٹین کی انہوں نے یہ کیپیبلٹی؟ کیونکہ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ سٹنگ ڈکس ہیں ایران کے اندر کیونکہ ایئر سپیس میں ان کی ریزسٹنس نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا کی کچھ رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر مٹیریل ایئر لفٹ کیا جائے گا ٹرمپ کی طرف سے. بہت ڈینجرس نہیں ہے یہ جس طرح بوشہر سٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ادھر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل پھیل سکتا ہے اور تابکاری کا ایک خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آگے جائے گا امریکہ؟ اینڈ ہاؤ از ایران فائٹنگ بیک یہ جو جہاز گرا رہے ہیں؟ نہیں جی دیکھیں، ایک تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امریکن جو جہاز ہے وہ بہت ہی اچھے مطلب وہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا یوز کرتے ہیں اور ان کے پاس جو کاؤنٹر میئرز ہیں اگینسٹ میزائل وہ بہت ہی اچھے ہیں. اس کے باوجود اگر ان کے جہاز کو گرا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے جو میزائل یوز کیا گیا ہے وہ اتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے کہ اس نے ان کاؤنٹر میئرز کو ڈیفیٹ کیا اور اس کے بعد اس کو ہٹ کیا. اور اسپیشلی اگر کسی نے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو ڈیٹیکٹ کر کے ہٹ کر دیا ہے تو وہ تو پھر ایک بالکل ہی ورلڈ کا جو سمجھیں کہ بیسٹ سسٹم ہوگا. سو وہ سسٹم کیسے ایران تک پہنچا، کیسے ایران نے اس کو اس بربادی میں ابھی تک بچایا یا کیسے اس کو اس وقت نکالا، یہ سب اسپیکولیشن ہے. جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جہازوں کو گرایا ہے. جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی ون آف دا ورلڈ کا بیسٹ جو کاؤنٹر میئرز ہیں اس کو بیٹ کر کے اس جہاز کو گرا دیا. سو دیز آر دا فیکٹس. یہی کچھ حقائق ہیں جو میرے خیال میں امریکہ کو سوچنے میں مجبور کر رہے ہیں. باقی دوسری آپ نے جو یورینیم کی ایکسٹریکشن کی بات کی، یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. دیکھیں جب لوگ ایون بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ بوٹس آن گراؤنڈ سے ہی ہوگا نا. تو انویڈنگ فورس 3 گنا بڑی ہونی چاہیے ڈیفینڈنگ فورس سے. اگر ڈیفینڈنگ فورس ہی سب لوگ کہتے ہیں 8-10 لاکھ تو ابھی بھی ہیں، تو آپ سوچیں کیا انویڈنگ فورس 3 ملین کی آ رہی ہے؟ سو وہ تو 8-10 ہزار لوگ ہیں جو ایمفیبین میں ہیں، باقی لوگ تو ڈپلائیڈ ہیں سارے گلف کے اندر جس کی ہم ٹوٹل اسٹرینتھ 40-50 ہزار بناتے ہیں. سو یہ گراؤنڈ انویژنز، یورینیم اٹھا لینا، یہ سب ہالی ووڈ سٹوریز ہیں، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک ان کے وائس پریزیڈنٹ کے ایک نائب بھی ہیں ایران کے، ان کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں بتا رہے تھے کہ یہ جو ریسکیو کا آپریشن کا سارا ڈرامہ کیا گیا، یہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایکچوئل یہ سٹوری کیا تھی. سو یو نو دیر آر مینی سٹوریز جو کہ ابھی اس کے بعد سامنے آئیں گی. لیکن میں پھر اس چیز کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ وار ایک ایسی سٹیج پر آ گئی ہے کہ جو اس کا ایک قسم کا ایک نیچرل اینڈ ہوتا ہے. whether it stops or not, that's a different thing. نیچرل اینڈ in a sense کہ اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس کے بعد جس لائن پہ جائے گی وہ ایکچولی کسی بھی سائڈ کو بینیفٹ نہیں کر رہا. سو یہ بڑا ایک کلمینیٹنگ پوائنٹ، بڑا اسٹریٹجک مومنٹ ہے. بس مجھے یہ ڈر یہ ہے کہ جب نیگوسیشنز چلیں گی تو اپنے ہی لوگ، اپنے ہی ریجنل کنٹریز جو ہیں اس کو کمپلیکیٹڈ نہ بنا دیں بیکاز آف دیئر اون سیکورٹی کنسرنز یا کی جو ایک انہیرنٹ انسیکورٹیز ہیں. کیونکہ اسرائیل نے تو اس کے اندر کرنا ہی ہے، رکھنا ڈالنا ہی ڈالنا ہے، لیکن باقی پارٹیز جو ہیں وہ تو اس کو ایٹ لیسٹ فارورڈ لے کے جائیں. اور ٹرمپ کا جو ڈومیسٹک پریشر جو وہ فیس کر رہے ہیں وہ ایک فیکٹر بن سکتا ہے ساری نیگوسیشنز میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ اٹ بیکاز اٹ از ہز لاسٹ ٹرم؟ نہیں جی، میں ایک ہی پروسیس رہا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا امریکن پبلک، میڈیا، تھنک ٹینکس، اینالسٹ، دے آر آل اگینسٹ دس. اس سے آج تک کوئی فرق نہیں پڑا ہسٹری میں. غزہ میں جان میشمائر کہتا رہا کہ ہار گیا اسرائیل، جیت گئی حزب اللہ، اب یہ ہونے والا ہے. اٹ ڈزنٹ ہیپن. وہ ان کی خواہش ہوتی ہے. پریکٹیکلی کبھی بھی امریکہ کی پالیسی پہ یہ اوپینین میکرز دیکھیں 80% ریپبلکن تو ابھی بھی اس وار کی فیور میں ہیں. ٹوٹل آپ جب امریکن پاپولیشن لیتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں وہ کم ہے، بٹ یہ ساری چیزیں تھرڈ ورلڈ، گلوبل ساؤتھ ان کو دیکھ کے تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے. مطلب پریشرز ہیں ان کے اوپر، ظاہر ہے ڈومیسٹکلی پیپل آر اگینسٹ دیٹ، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو امریکن ایڈمنسٹریشن چاہتی ہے، جو پینٹاگون کا، جو CIA کا جو ایک ان کا بگ پلان ہوتا ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ چلتا ہی رہتا ہے اپنی کسی نہ کسی فارم میں ڈسپائٹ آل دیز. شاہد صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہرمز کھلوانے کے لیے اب یہ 2 سٹیجز پرپوز کی گئی ہیں، جس پہ پہلی یہ ہے کہ فل فار
ایک عارضی طور پر جنگ بندی کا اعلان ہو جائے, جو میریٹائم ٹریفک ہے وہ بحال ہو جائے, اور اس کے بعد میں ایک جامع جنگ بندی کا اعلان کیا جائے. اس میں سب سے بڑا جو روڈ بلاک ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہی دکھائی دیتا ہے, کیونکہ ایرانینز جو رپورٹ کیا انٹرنیشنل پریس نے بھی کہ وہ ڈائریکٹلی امریکن سے کمیونیکیٹ کرنے پہ تیار نہیں ہو پا رہے. آپ کو لگتا ہے سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے ایز اے میڈیٹر یہی رہے گا؟ یہی ہوگا, کیونکہ ایران نے تو جب بھی نیگوسیشنز کی بات ہوئی ہے اس نے ایک ہی بات کہی ہے. اس نے کہا کہ مجھے ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ میں اگر اب جیسے ابھی اس کے مطابق جیسے آپ نے بتایا 2 اسٹیپ ہے, پہلے پاز ہو جائے, ہرمز کھل جائے, اور پھر ایک اسٹرکچر پروگرام کے تحت نیگوسیشن جانے. پر ایران سے اس کے اگر یہ پاز انہوں نے مزید پریپریشن کے لیے لیا ہو تو پھر میرا کیا بنے گا. اور بڑا جائز کنسرن ہے, بیکاز ایران کے پاس تو ایک ہی لیوریج تھی. اس نے جب وہ لیوریج اکنامک یوز کی تو پوری دنیا نے اس لیوریج کو ایکسیپٹ کیا, لبیک کا آگے آئے اور کہا کہ جی پہلے اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, پالیٹکس بعد میں دیکھیں گے. سو آبویسلی جو چاروں اس میں پارٹیز ہیں ان چاروں کے اس نیگوسیشن میں اپنے اپنے کنسرن ہیں. بڑے ایک چیز بالکل واضح ہوگی کہ یہ وار ان اے وے اپنے نیچرل اینڈ کی طرف آ رہی ہے. نیچرل اینڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ناٹ کہ نیسسرلی کہ وار رک جائے گی, اس لیے کہ پارٹیز کو انکلوڈنگ ایران یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب جنگ کا جاری رہنا وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. پہلے تو لگ رہا تھا نا کہ وہ پارٹی اس جنگ سے زیادہ اوپر جا رہی ہے, نیچے جا رہی ہے. ہر ایک کے پاس اپنے اپنے ہیں. امریکہ کا انٹرسٹ آبویسلی کنٹرولڈ ایگزٹ ہے جس میں اس کو ہزیمت نہ ہو, تو دیٹس امریکن کی پرائورٹی. اب پرائورٹیز بھی بہت ایکچولی ڈفرینٹ ہیں. ایران بھی چاہتا ہے نیگوسیشن اور جنگ رک جائے, وہ اپنی تباہی نہیں چاہتا, لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ اس موقع پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ سویٹن کر رہے ہیں اپنی شاٹ, یا اسمیلنگ اے بلڈ کے جس لیوریج نے مجھے اس سٹیج پر لے کر آئی ہے, اگر اسی کو مجھے یہ اب واحد مقام ہے جہاں مجھے یوز کرنا ہے, تو ایران سمجھتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اور اس پہ کھڑا ہوا تو اس کو فیوریبل ٹرم مل جائیں گی. گلف کے لیے بھی بڑی یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ایک نیوٹرل آبزرور نہیں ہے, افیکٹ ہوئے ہیں, ان کے ریئل کنسرنز ہیں. بٹ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے کنسرنز جو ہیں وہ ایرانین کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے ساتھ کولائڈ کرتے ہیں. مطلب وہ صرف اس جنگ کو بند ہوتا نہیں دیکھنا چاہ رہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ بند ہو ان کی ایسی ٹرمز میں جس میں ایران کی پھر ایز اے ڈومیننٹ پاور جو ہے وہ اس خطے میں نہ ہو, جو کہ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے جو ایران چاہ رہا ہے. لیکن جو اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے, جس کو یہ بالکل سوٹ نہیں کر رہا, وہ obviously اسرائیل ہے. بیکاز اسرائیل تو چاہتا تھا کہ ایران کی میزائل, ڈرون اور نیوکلیر کیپیبلٹیز وہ سب تک تباہ ہو جائیں. وہ اگر یہ پاز آتا ہے تو وہ ایگزیکٹلی اسرائیل کے جو پلان ہے اس کے اپوزٹ چلا جاتا ہے. سو آؤٹ آف دا 4 پارٹیز اسرائیل کو یہ سوٹ نہیں کرتی ہے, باقی تینوں کو سوٹ کرتی ہے بٹ ان دیئر اون ٹرمز. اور اب ہرمز جو ہے وہ بن گیا ہے نیگوسیشن ٹیبل. ہم دیکھیں تو مطلب کی بات ہے کہ یہ وار آبجیکٹیوز ختم ہو گئے ہیں, 2 نئے آبجیکٹیوز آ گئے ہیں. وہ کیا ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ دنیا کی بحال ہو جائے اور وار ایسکلیٹ نہ ہو ریجن کے اندر, یعنی کہ ایک بالکل ڈفرینٹ ڈائمنشن پہ ایران لے گیا ہے آبجیکٹیوز کو. سو دس از انٹرسٹنگ. لیکن شاید صاحب ایسکلیشن لیڈر پہ یہ جنگ آگے جائے گی. اس کا جو آرگومنٹ کیا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹروتھ سوشل پہ آج سے 1 روز پہلے اسٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے ابیوسو لینگویج کا بھی استعمال کر دیا, اور جس طرح کی اس میں لینگویج کا استعمال ہوا, پھر اس کے علاوہ امریکی فوج کے جو چیف آف سٹاف ہیں ان کو سیک کر دینا ان دا مڈس آف اے وار. تو آپ کو لگتا ہے کہ دے آر ڈیپلی فرسٹریٹڈ کہ یہ جو ہم نے فرنٹ کھول دیا ہے یہ ہم سے اب مینیج نہیں ہو رہا؟ تو فرسٹریشن جب بڑھتی ہے پھر تو انسان مزید ریشنل ہوتا ہے, مزید غلط فیصلے کرتا ہے. بالکل. دیکھیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اس ورڈ پہ آ گئے ہیں جہاں وہ انہوں نے شاک اینڈ آ کی کیمپین ہے, ہی از اباؤٹ ٹو اسٹارٹ. ان کو روک کیا چیز رہی ہے؟ ان کو روک یہ رہا ہے کہ اس کا جو ریئیکشن ایران اس خطے میں دکھائے گا, یعنی کہ ایران اس کو ہاریزونٹلی اور ورٹیکلی دونوں طریقوں سے اوپر لے کے جائے گا, وہ چیز صرف ان کو سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے, ناٹ ایرانین ڈسٹرکشن اور اینی تھنگ یا کوئی ہیومینٹی. کیونکہ وہاں پہ آئی ایم شیور گلف کا بہت زیادہ امریکہ کے اوپر پریشر ہوگا کہ آپ نے اگر یہ اسٹیپ لیا تو دس مینس کہ آپ ہماری ڈسٹرکشن چاہ رہے ہیں. ایکچولی میرے کو ویسے اس کے بارے میں تھیوری از لٹل ڈفرینٹ, میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ وار میں جو کنٹرولڈ کیوس ہے
وہ ایٹ دا لارجر لیول بیانڈ دس ریجن وہ بھی امریکہ کو سوٹ کر رہا ہے، بیکاز اسی کنٹرول کیوس کو امریکہ کے پاس اس وقت ابھی تک یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کو اپنی فیور میں استعمال کر سکتا ہے.